السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز۔ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز وہ بیماریاں ہیں جو سیکس کے ذریعے پھیل سکتی ہیں۔ سیکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی خاتون کے ساتھ مباشرت کی ہے، مباشرت کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے وجائنا میں ڈالا ہے، اگر آپ نے پچھلی طرف سے ڈالا ہے، یا اگر آپ نے منہ کے ذریعے ان کے سیکشل آرگنز کو یا وجائنا کو لک کیا ہے، یا کوئی خاتون کسی مرد کو اس کے عضو تناسل پہ پیار کرتی ہے تو اس سے بھی وہ پھیل سکتے ہیں، بیماریاں پھیل سکتی ہیں اس سے۔ جو بیماریاں کامن ہوتی ہیں اس میں سے بیکٹیریل اور وائرل سر فہرست ہیں۔ یہ مردوں اور خواتین دونوں میں ہو سکتی ہیں۔ خواتین میں جب یہ بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کی علامات مختلف ہیں، مردوں کی علامات تھوڑی سی مختلف ہیں۔ خواتین میں مباشرت میں ان کو پین ہو سکتا ہے، ان کو پس آ سکتی ہے، اور ان کو بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن میں ان کو صرف درد ہوگا ہلکا ہلکا، یا ایسی بھی بیماریاں ہیں جن میں ان کو کوئی محسوس نہیں ہوگا یا کوئی علامت نہیں ہوگی۔ اگر خاتون میں بار بار سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز ہوں تو اس میں پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو فیلوپین ٹیوبز ہیں جو ایگ کو لے کے آتی ہیں اور جس سے وہ ماں بن سکتی ہیں، وہ بند ہو جائیں یا ڈیمیج ہو جائیں، اور اس صورتحال میں ان کو بانجھ پن کا شکار ہوتی ہیں وہ خاصی خواتین، یا پھر ان کو ٹیوبل پریگننسی کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ مردوں میں آن دی ادر ہینڈ جب سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں، جو بیکٹیریل یا وائرل عام طور پہ، اور یہ سر فہرست ہیں۔ تو جو کامن قسم کی بیماریاں ہیں ان میں سے ہرپیز ہے، اس میں سے سفلس ہے، اس میں سے گنوریا ہے۔ جو سب سے زیادہ انسیڈنس میرے پاس کلینک پہ پیشنٹس کے آتا ہے وہ گنوریا کے ساتھ آتے ہیں، جس میں ایک پیشنٹ کے پینس سے پس نکل رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے سارا دن کپڑے خراب ہوتے رہتے ہیں، اور میں اس کو دوائی دیتا ہوں اور اس کو یہ بتاتا ہوں کہ جو بھی اگر آپ کی مسز کو ہے تو ان کا بھی علاج کرائیں، اور اگر آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گے یا اگر آپ اس کو بار بار یا آپ کو ہوتا رہے گا تو آپ کی پیشاب کی نالی ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سفلس ہے۔ سفلس بھی ایک بیماری ہے جس کا آپ کو درد نہیں ہوتا، صرف آپ کا نشان ہوتا ہے ایک پینس پہ، اور وہ بھی آگے بڑھ کے پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ ہرپیز اسی طرح ہے۔ ہرپیز میں آپ کو چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں، وہ پانی والے دانے ہوتے ہیں، پھر وہ خود ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ہرپیز بھی آپ کو درد نہیں کوز کرتا لیکن وہ باعث آزار ہے۔ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کو ہم صرف کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر بیماریاں جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز میں آتی ہیں ان کو ہم ہیل کر سکتے ہیں یا ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مریض کو دوائی دیں گے تو اس کی علامات چلی جائیں گی اور بیماری بھی چلی جائے گی۔ لیکن فار ایگزامپل جس طرح ہرپیز ہے یا ایڈز ہے، اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کو صرف ہم دبا سکتے ہیں، اور اگر ہرپیز آپ کو بار بار ہو تو پھر ہمیں اس کے لیے بھی دوائیاں دینی پڑتی ہیں کہ بار بار اس کو نہ ہو۔ جو بیسٹ سیف پریکٹسز سیکشل پریکٹسز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر تک محدود رہیں تاکہ آپ کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز نہ ہوں، کانڈم یوز کریں، اور ملٹیپل پارٹنرز جن خواتین کے یا مردوں کے ہوتے ہیں سیکس میں، ان میں یہ بیماریاں پھیلنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے۔ اگر آپ کو کوئی بھی علامت ہوتی ہے یا اگر آپ کو شک ہوتا ہے کہ آپ کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کی ڈیزیز ہے تو اس کا جو بہترین طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے یا یورولوجسٹ سے مشورہ کریں، اور اگر آپ کو ایسی کوئی علامت ہو یا اگر آپ کو ایسا کوئی خدشہ ہو یا آپ کو خوف ہو تو آپ میرے کلینک تشریف لا سکتے ہیں یا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔